السلام علیکم. دس از ڈاکٹر ثنا. ویلکم ٹو ڈاکٹر ثنا کلینک. آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی. 4, 5, 6 منتھ آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا کیا چیزیں آپ نے کروانی ہیں، کن پہ نظر رکھنی ہے، کن چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ نے اپنے 20 سے 22 ویک تک انارملی اسکین کروانا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی آرگنز کی گروتھ دیکھنی ہوتی ہے، نارمل ہیں، اب نارمل ہیں، ٹھیک ہیں، کیسی ہیں. اور یہ آپ نے گائناکالوجسٹ سے نہیں کروانا ہوتا، یہ آپ نے پراپر ایک ریڈیولوجسٹ سے کروانا ہوتا ہے. وہی آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر کے بتا سکتے ہیں اسکین کر کے کہ نارمل ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، صحیح چل رہا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی گیسٹیشنل ڈائبٹیز. آپ نے اپنا ایک شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل ٹیسٹ ہے کیونکہ 12 آور کی فاسٹنگ کے بعد آپ نے کروانا ہوتا ہے. پہلے آپ نے جا کے ٹیسٹ کروانا، پھر آپ نے 1 آور ٹیسٹ کے لیے ویٹ کرنا، دین آپ کا ٹیسٹ ہونا. تو یہ ایک تھوڑا مشکل پروسیس ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے قریب ایزیلی فیزیبل لیب کا انتخاب کریں، تاکہ اگر آپ نے رات کو 11 بجے کھانا کھایا تو صبح آپ کو 11 بجے ہی وہاں پہنچنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 12 بجے پہنچیں، 1 بجے پہنچیں. 12 آور کی فاسٹنگ کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. اگر تو آ جاتا ہے آپ کا اس میں شوگر، تو پھر اس پہ آپ نے پراپر نظر رکھنی ہے، چیک کروانا ہے، اور اس کو پراپر چیک کروانا ہے، اور تاکہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے بی پی ہائی ہونا. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا باڈی پہ سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کا فیس بہت زیادہ پفی ہو گیا ہے، پاؤں پہ سویلنگ ہو رہی ہے نارمل سے، تو اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کو اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ رکھنا چاہیے. سم ٹائم کچھ فیمیلز کو یہ کنڈیشنز ہو جاتی ہیں پریگننسی سے پہلے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی سیکنڈ سیمسٹر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کو پری کلمشیا کہتے ہیں. اس کا بھی ایک پراپر پھر میڈیسنز ہوتی ہیں، وہ لینی پڑتی ہیں، تو ان کو بھی مانیٹر کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کو اپنا یورین کا ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو یورین کا کوئی انفیکشن چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. پریگننسی میں موسٹ کامن چیز ہے کہ آپ کو یورین کا انفیکشن چل رہا ہے، تو اس کو بھی رول آؤٹ کرتے ہیں. باقی آپ نے اگر اپنے بیسکس ٹیسٹ نہیں کروائے، سی بی سی ادر چیزیں نہیں کروائی، تو وہ بھی آپ کو اس میں کروانی چاہیے. اور آپ جب فرسٹ ٹرائمیسٹر سے نکل کے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آتے ہیں، تو اس میں آپ کی ڈائٹ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، نوزیا کم ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی پراپر بیلنس ڈائٹ لینی ہوتی ہے، ہائی پروٹین، لو کاربوہائیڈریٹس اور نو فیٹ ڈائٹ لینی ہوتی ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ لیتے جائیں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. اسمال میلز لینے، یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی پریگننسی ہے تو آپ نے ڈبل کھانا ہے، نو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے نارمل اور جس طرح روٹین میں چل رہی ہوتی ہے ویسے لینا ہے. بس یہ کہ تھوڑی سی پراپر بیلنس ڈائٹ لینی ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بہت کھاتے جائیں. آپ کا نارمل ویٹ سے 10 to 12 kg تک ویٹ زیادہ ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ 20 میں آ جاتے ہیں، آپ کو بعد میں وہ پھر کنٹرول کرنا، وہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی. تو یہ کچھ چند چیزیں جن کا آپ کو اپنے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں خیال رکھنا ہوتا ہے. باقی تو آپ نے اپنی پریگننسی کو اچھا اور سیف لے کے چلنا ہوتا ہے بس. اور باقی اگر آپ کو کوئی بھی مزید معلومات چاہیے، انفارمیشن چاہیے، یا کسی اور ٹاپک پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی جائے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں.